نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قیامت کے تعلق سے کچھ حقائق ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں. ایک یہ کہ قیامت کا قائم ہونا بالکل اچانک ہوگا اور کسی بندے کو اس کے قیام کے وقت کی خبر نہیں دی گئی. قیامت کی دو قسمیں ہیں. قیامت صغریٰ جو ہر انسان کی موت ہے اور قیامت کبریٰ جو اصل قیامت کا قائم ہونا جب سارے لوگ فوراً میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. ہر انسان کی موت بھی اس کے لیے قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامتہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس کے وقوع کی خبر کسی انسان کو نہیں دی گئی اور جو قیامت کبریٰ ہے وہ کب قائم ہو جائے گی اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے. حتیٰ کہ جس فرشتے نے اللہ کے امر سے سور پھونکنا ہے جس سے قیامت قائم ہو جائے گی اسے بھی خبر نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے
کہ سور پھونکنے کا امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب صادر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم القرن صاحب القرن حنا جبهته ورفع بصره الى العرش ينتظر ان يؤذن، کہ میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، نظریں جھکائے ہوئے ہیں، چہرہ جھکائے ہوئے ہیں، اور نظریں عرش کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت کے اذن کا، اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ کس گھڑی قیامت قائم ہوگی۔ البتہ قیامت کا وقوع قریب نظر آ رہا ہے، اندازہ یہی ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی علامتیں بیان کی ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا، اور علم کا اٹھ جانا علماء کی موت کی صورت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک گناہ ایسا ہے جو ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے، اور آج کم از کم 2 طرح کے گناہ ہر گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک تصویر کا گناہ ہے، تصویر کا فتنہ ہر گھر میں موجود ہے اور داخل ہے، چاہے وہ اخبار کی صورت میں ہو، کرنسی نوٹوں پر تصویر موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ دوسرا سود کا فتنہ ہے، یہ بھی ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرب قیامت اگر کوئی سود نہیں کھاتا تو اس کی ناک میں بھی سود کا غبار داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی مسجد میں کئی چیزیں ایسی ہوں جو سودی کاروبار سے متعلق ہوں، جو لائٹیں ہیں، مائک ہے، جو کھڑکیاں ہیں، لکڑی کا سامان ہے، ممکن ہے یہ کاروبار کرنے والے سودی کاروبار کرتے ہوں، تو گرد و غبار تو ہر ناک میں داخل ہو چکا، اور یہ وہ معصیتیں ہیں جو ہر گھر کو ڈھانپ چکی ہیں، جو قیامت کے وقوع کے جلد ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، ابھی صبح ہے اور ابھی رات ہو گئی، ابھی رات اور ابھی صبح ہو گئی، وقت کی برکتیں ختم ہو گئیں، لگتا ہے کہ ابھی رمضان گزرا ہے اور اب 2-2.5 مہینے بعد دوبارہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اس قدر زمانہ قریب ہو چکا، اور تتقارب الاسواق، بازار قریب آ جائیں گے، جگہ جگہ بازار قائم ہیں، بلکہ ایک انسان ایک ہی دن میں 20 بازار گھوم سکتا ہے، بلکہ گھر بیٹھے بیٹھے اس کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا کی مارکیٹیں چیک کر سکتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر منڈیوں اور بازاروں کے قریب آنے کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ علامتیں قرب قیامت کی خبر دیتی ہیں۔ تو قیامت کے تعلق سے یہ ایک خوفناک حقیقت ہے، اچانک ہی وبا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 2 بندے جو سودا کر رہے ہوں گے وہ سودا نہیں کر پائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تھان کھول کر اس کپڑے کا سودا ہو رہا ہوگا اور تھان کو لپیٹ نہیں سکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس کا وقوع انتہائی قریب ہے اور اچانک ہے۔ پھر قیامت کے تعلق سے یہ حقیقت بھی انتہائی قابل غور ہے کہ یہ ایک ابدی
معاملہ ہے، اور اخروی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت جو ہے یہ دار القرار ہے۔ دار القرار کا معنی ہمیشہ قائم رہنے والا گھر۔ بعض مفسرین کی تفسیر کے مطابق استقرت الجنت بأہلها واستقرت النار بأہلها، دار القرار ہونے کا معنی یہ ہے کہ جنت جنتیوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ لہی الحیوان بھی کہا گیا ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی حیات، حیات لا موت، ایسی زندگی جس میں کبھی موت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ مطابق کبش یوم القیامہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو چکیں گے، تو ایک مینڈا لایا جائے گا جو دونوں کو دکھایا جائے گا، اہل جنت کو بھی اور اہل جہنم کو بھی، اور پھر اللہ رب العزت سب کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دے گا اور فرمائے گا کہ ذبحت الموت، آج میں نے موت کو ذبح کر دیا۔ اب حیات لا موت، ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی فنا نہیں ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ ضرورت ہے آخرت کی تیاری کی، اس دار القرار کی تیاری کی، تاکہ یہ قرار جنت کی نعمتوں کے ساتھ ہو، نہ کہ جہنم کے عذاب کے ساتھ۔ یہ دوام اور ہمیشگی جنت کی نعمتوں کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ ہو، نہ کہ جہنم کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کے ساتھ ہو۔ یہ موقع آج موجود ہے تیاری کا، تیاری کرتے رہیں، اخروی گھاٹیوں کا سوچتے رہیں، اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کے اندر ایک استعداد پیدا کریں اور تیاری کرتے رہیں، تاکہ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سہل، آسان، اور اللہ کی رحمت اور اس کی محبت اور رضا پر قائم ہو جائے، جو کہ ہماری ضرورت ہے۔ فَإِنَّ أَجْسَامَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَىٰ، تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ بڑا یہ عذاب شدید ہے، عذاب علیم ہے، جو ایک لحظہ کے لیے بھی آپ نہیں جھیل سکتے۔ تو پھر اپنا ایک نصب العین متعین کریں آخرت کی تیاری کے لیے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کو طلب کرو، آخرت کے قرار کو طلب کرو جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو تج دو آخرت کمانے کے لیے۔ اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کو استعمال کرو آخرت کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نہ کچھ علم دیا ہے، اس علم کو استعمال کرو آخرت کمانے کے لیے۔ اصل یہاں مال کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ بات قارون کے دور میں اس وقت کے جو اہل علم تھے، اہل فضل تھے، انہوں نے قارون سے کہا تھا تمہارے پاس خزانے موجود ہیں، کئی کئی اونٹ، ان خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہیں، بے تحاشا دولتوں کے مالک کو اترانے کی بجائے، غرور اور تکبر کی بجائے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس سے آخرت بنا جاؤ، آخرت کما جاؤ۔ اور یہ فرمان ایک عمومی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس سب کو آخرت کمانے میں صرف کر دو، بالخصوص مال۔ اور یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے، بڑی ایک وسعت کی دلیل ہے کہ بے تحاشا مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے آخرت کمانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا النار
بلو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے۔ اللہ تعالیٰ پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیا دے رہا ہے، یہ دیکھتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہے یا ریاکار ہے۔ اور اگر بندے کی طلب سچی ہو، طلب اس کی سچی ہو، تو آدھی کھجور بھی اس کے اخلاص کی بنا پر بڑی بھاری ہو جاتی ہے اور اس بندے کے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ سبق درہم علی مئۃ الف درہم، کل 1 درہم 1,00,000 درہم سے جیت گیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ کل کی تاریخ میں 2 بندوں نے صدقہ دیا تھا، ایک نے 1 درہم دیا، دوسرے نے 1,00,000 درہم دیا، اور اللہ رب العزت نے 1 درہم والے کو زیادہ اجر دیا، اسے زیادہ اپنی رحمت کا مستحق بنا لیا۔ 1,00,000 والے کو بھی قبول کیا مگر کم اجر دیا۔ جب صحابہ نے تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 درہم دیا تھا اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، تصدق بنصف مالہ، اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دیا۔ یہ اس کی طلب کی شدت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا شوق ہے کہ اس نے آدھا مال صرف کر دیا۔ اور جس شخص نے 1,00,000 درہم دیا وہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک تھا، اس نے ایک چھوٹا سا جز اپنے مال کا نکال کر دے دیا، تو 1 درہم والے کی طلب زیادہ تھی، اس کی ایک سوچ، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت زیادہ موجود تھی، تبھی اس نے آدھا سرمایہ اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ تو اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ بھرپور طریقے سے موجود ہے تو آدھی کھجور بھی جہنم سے بچاؤ کا سبب بن سکتی، اور اگر اخلاص کی شدت کے ساتھ زیادہ مال خرچ کرے گا تو زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی رضا کا اور اس کی محبتوں کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یہ دین کی انتہائی ایک برکت اور سماحت ہے کہ بہت تھوڑا سا مال خرچ کر کے انسان جنت کما سکتا ہے اور جہنم سے بچاؤ اختیار کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما تصدق عبد تمرۃ من کسب طیب، کہ ایک بندہ حلال مال سے 1 کھجور ہی خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور یأخذها بیمینہ، اس کھجور کو اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اور اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہیں، جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ایک عمر کو پہنچ کے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر کھجور نے صدیوں بڑھنا اور پلنا ہے۔ اللہ اس کو پالتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، حتیٰ تصیر مثل احد، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور قیامت کے دن اس کے میزان حسنات میں احد پہاڑ کی شکل میں موجود ہوگی۔ جس نیکی کو بندہ فراموش کر چکا تھا، وہ ایک کھجور کس کو یاد رہتی؟ ایک لقمہ آپ نے کسی کو کھلا دیا، کس کو یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں وہ موجود ہے، بڑھ رہا اور پل رہا ہے، اور قیامت تک بڑھتا رہے گا، قیامت تک پلتا رہے گا، حتیٰ کہ روز قیامت جس کھجور کو آپ بھول چکے ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں پلتے پلتے موجود ہے، اور آج وہ حسنات کے پلڑے میں ایک بڑی بھاری نیکی کی شکل میں موجود ہے۔ تو وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے آپ خرچ کر ڈالو اپنی آخرت بنانے میں، آخرت سنوارنے میں۔ مال دیا ہے، صحت دی ہے، دولت دی ہے،
علم دیا ہے، ان سارے امور کو صرف کرو طلب آخرت کے لیے، آخرت بنانے کے لیے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے دائمی قرار اور دائمی نعمتوں کی شکل میں، جنت کی صورت میں، اپنی محبتوں، رحمتوں اور رضا کی صورت میں، جو دین میں، جو دنیا میں علو نہیں چاہتے۔ علو کو مانا تکبر، اپنا بڑا پن، لوگوں کو حقیر جاننا، چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا گرداننا، بڑا قرار دینا، جو تکبر نہیں کرتے، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کا لباس ہے، الکبریاء ردائی والعز اداری، فمن نازعنی فیہ اقحمہ النار، فرمایا کہ تکبر میرا لباس ہے، میری چادر ہے، جس نے اس چادر میں ہاتھ ڈالا اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیا اس کا عہدہ ہے، کیا اس کا منصب ہے، کیا اس کی دولت ہے، کتنی بڑی اس کی پارٹی ہے، حزب اقتدار میں ہے، حزب اختلاف میں ہے، وڈیرا ہے، زمیندار ہے، آجر ہے، تاجر ہے، مستاجر ہے، اگر کسی نے تکبر اختیار کیا گویا اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکارا کیا اور تکبر کا معنی بھی بتایا۔ فرمایا کہ لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا۔ ایک حدیث میں لن یجد رائحتها، داخلہ تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 70 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن 70 میل کی دوری سے بھی محسوس ہوگی۔ 70 میل کے فاصلے سے جنت سے دور ہو وہاں بھی خوشبو آئے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی، سناٹے میں آ گئے کہ کبر یا تکبر کسی نہ کسی صورت بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اس کا جوتا دوسروں سے بہتر ہو، اس کا لباس دوسروں سے اچھا ہو، تبھی تو وہ لباس خریدنے جاتا ہے تو بہتر سے بہتر چھانٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اچھے سے اچھا پہنے۔ جب اچھے کپڑے پہنے گا، اچھے جوتے پہنے گا اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص کھڑا ہو جس کے کپڑے اس سے اچھے نہ ہوں، جوتے اس سے اچھے نہ ہوں، تو اسے بڑائی کا احساس تو ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ بڑائی کا احساس اگر ایک ذرے کے برابر بھی ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ ذرہ کیا ہے؟ ذرہ وہ شے ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، تو اتنی سی تکبر کی کیفیت انسان کو جنت کے داخلے سے محروم کر دیتی ہے، تو کون بچے گا یا رسول اللہ سے؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہے اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے جوتے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، تو اچھا پہنے گا، کھائے گا تو دوسروں کے مقابلے میں بڑائی کا احساس تو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ خوبصورتی اور جمال ہے، تحدیث نعمت، ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال کے آثار بندے پر دکھائی دیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار کرو، وہ آپ پر نظر آئیں، وہ آپ پر دکھائی دیں. یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی. تو پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر نام ہے حق کے انکار کا. ایک بندے کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے، حق ماننے سے انکار کر دے، یہ کبر کی بدترین صورت ہے. اسے معلوم ہے یہ بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مگر پھر بھی نہیں مانتا کہ میرے خاندان میں ایسا نہیں، میری برادری میں ایسا نہیں، میرے باپ دادا ایسا نہیں کرتے، جس پیر کی میں نے بیعت کر رکھی وہ ایسا نہیں فرماتے، جس امام کا پیروکار ہوں یہ بات ان کے قول کے خلاف ہے. یہ ساری انکار حق کی صورتیں ہیں. بدترین قسم کا تکبر ہے کہ بندے کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ قبول کرنے سے انکار کر دے. وہ انسان کس قدر مغضوب اور مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کے بغض اور ناپسندیدگی کے نشانہ بنتا ہے کہ جس چیز کو خالق کائنات نے حق کہا اسے دن دہاڑے ٹھکرا دیتے اور قبول کرنے سے انکار کر دیتے، صرف ایک مذہبی چھاپ کی بنا پر. ہمارے ہاں تمہارے ہاں کی تقسیم، یہ بات ہمارے ہاں ہے، آپ کے ہاں نہیں، اور یہ بات آپ کے ہاں نہیں، ہمارے ہاں ہے. صرف اس مصنوعی اور جعلی تقسیم پر حق کو ٹھکرا دیتا ہے جو تکبر کی بھیانک شکل ہے. اور یہ کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو لا ریب کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو حق کہا ہے، بلکہ قسمیں کھا کھا کر حق کہا ہے. یستنبئونک حق هو قل ای وربی انہ لحق. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وحی حق ہے، قرآن و حدیث حق ہے. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ای وربی، ہاں مجھے میرے رب کی قسم یہ حق ہے. کیا تاکید اور چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کافی نہیں ہے، اس کا یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ حق ہے، اس کو مان لو، قبول کر لو. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں. کسی خطبے میں ہم نے امام اصمعی رحمہ اللہ کا قصہ ذکر کیا تھا. ایک اعرابی کے ساتھ راہ چلتے ملاقات ہوئی تھی. اعرابی نے ان کا تعارف چاہا. امام اصمعی جی اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا کہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں. پوچھا کچھ قرآن آپ کو یاد ہے؟ جی یاد ہے. مجھے سنائیے، مجھے کچھ سننے کا شوق ہے. امام اصمعی رحمہ اللہ نے سورہ زاریات کی تلاوت کی اور پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ گئی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تم سب کا رزق آسمانوں میں موجود ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے ایک ایک پانی کے گھونٹ کا، ایک ایک اناج کے دانے کا، وہ سب کا سب اوپر موجود ہے اور اللہ کے امر سے تم کو حاصل ہو کر رہے گا. عربی نے کہا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. جی اللہ کا فرمان. اونٹ اس کے پاس تھا جس پر وہ سواری کر کے اپنا کسب معاش کرتا تھا، اس کو اس نے ذبح کر دی. اصمعی سے کہا کہ میرا ساتھ دو، اس کا گوشت تقسیم کر دے.
فقراء میں بانٹ دیا گیا۔ اسمعی فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی جنگل کی طرف نکل گیا اور پھر ملاقات نہ ہوئی۔ ایسا یقین اور توکل جب روزی اوپر موجود ہے تو پھر یہ دنیا کی زندگی تعلق باللہ میں کیوں نہ گزار دی جائے۔ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ اعرابی غائب ہو گیا اور کئی سال بعد امام اسمعی فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے قافلے میں حج بیت اللہ کے لیے آیا ہوا تھا، مطاف میں طواف کر رہے تھے، اس اعرابی پر نظر پڑ گئی، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ دوبارہ ملاقات ہو گئی، وہ اعرابی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک طرف لے گیا اور کہا کچھ اور قرآن سناؤ مجھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سورہ زاریات سنانی شروع کر دی اور اگلی آیت جو پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے حق ہونے کی قسم کھائی، انہ الحق مثل ما انکم تنطقون، یہ دین حق ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے۔ جس طرح تم دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہو اور وہ باتیں کرنا حق ہے، تمہیں یقین ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح یہ پورا دین میری باتیں ہیں، میرا کلام ہے، میرا فرمان ہے اور یہ حق ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ عربی گویا سجدے میں آ گیا، یہ اللہ کا فرمان ہے، میں اتنا نکما ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے قسمیں کھا کر منوانا پڑ رہا۔ اللہ کا فرمان کافی نہیں ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر مجھے سمجھا رہا اور بتا رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اس جملے کی تکرار کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرما دینا کہ یہ حق ہے اور قسمیں کھا کر فرمانا کہ یہ حق ہے، اس کے بعد وہ بندہ انتہائی شقی اور بدبخت ہے، پرلے درجے کا مغلوب اور مبغوض ہے، جو نہیں مانتا کہ یہ میرے باپ دادا کے قول کے خلاف ہے، برادری کی رسموں کے خلاف ہے، میرے امام اور پیر کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس طرح کے واقعات روزانہ دکھائی دیتے ہیں، اکثر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ دو تین حج ہم نے کیے پچھلے سالوں میں، حج کے دوران لوگوں کو سمجھا کر مر گئے کہ دیکھو یہ بات سنت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، لیکن جو تعلیم ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی اس سے ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں۔ دیکھو یہ صحیح بخاری کھلی ہوئی ہے، صحیح مسلم، دیکھو اس کتاب کا نام پڑھو، حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ عنہ جابر، شیخ البانی کی کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا حج سیدنا جابر کی روایت کے مطابق۔ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے حج کے لیے، انہوں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا، پورے سفر کو نوٹ کیا، حج کرنا نوٹ کیا، واپس لوٹنا نوٹ کیا، حتیٰ کہ گھر واپس تشریف لے آئے تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک پورا حج سیدنا جابر نے بیان کیا، اور صحیح مسلم کی پوری حدیث موجود ہے کہ دیکھو یہ حدیث پڑھ دو، نبی علیہ السلام کا طریقہ حج ہے، نبی علیہ السلام کا آرڈر ہے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا حج بعد عامی ھذا، شاید مجھے آج کے بعد حج کا موقع نہ ملے، شاید اگلی بار تم مدینہ آؤ تو میری قبر کے پاس سے گزرو، میرا طریقہ حج سیکھ لو، طریقہ حج سیکھ لو۔ منتیں کرتے تھے لوگ، نہیں مانتے تھے۔ ہمارے امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا، مولوی صاحب نے یہ نہیں فرمایا، ایسی اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ اور اس کا رسول جو فرما دے اس کو مان لو، قبول کر لو،
اگر ٹالتے رہو گے، تاخیری حربے استعمال کرتے رہو گے، تو سن لو اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے گا. ایسا حائل ہوگا، پھر ایسی رکاوٹ بن جائے گا، ایسی آڑ بن جائے گا کہ تمہارے دل میں حق داخل ہونے ہی نہیں دے گے. اگر مسلسل اللہ کے دین کو ٹالتے رہو گے، مسلسل اللہ کے دین کو رد کرتے رہو گے، مسترد کرتے رہو گے مختلف بہانوں بسروں سے کہ یہ میرے باپ دادا کا قول نہیں، میرے پیر و مرشد کا قول نہیں، تو اللہ ایسی مہر لگائے گا اور ایسی رکاوٹ بن جائے گا کہ اللہ رب العزت تمہارے دل میں حق داخل نہیں ہونے دے گا. پھر تمہیں قبول حق کی توفیق ہی نہیں ملے گی. جو مہر اللہ لگا دے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس مہر کو نہیں توڑ سکیں گی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. اللہ جس دل پر مہر لگا دے، اس انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے اربوں کھربوں فرشتے آ جائیں، زمینوں کے مردے آ جائیں، کوئی عذاب قبر بیان کر رہا ہے، کوئی قبر کی نعمتیں بیان کر رہا ہے، دنیا کی ہر شے کو زبان مل جائے، درختوں کا پتا پتا بولنے لگے، ریت کا ذرہ ذرہ بولنے لگے اور پانی کا قطرہ قطرہ بولنے لگے، یہ سارے مل کے زور لگا دیں اس انسان کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، اس مہر کو توڑنے کے لیے، تو ما کان یؤمن الا ان شاء اللہ، یہ سب مل کر بھی اس مہر کو نہیں توڑ سکے گی. یہ مہر کس دل پہ لگتی ہے؟ جو حق سنے اور قبول نہ کرے، قبول نہ کرے، پھر قبول نہ کرے، حتیٰ کہ یہ اس کی عادت بن جائے. حق پہنچ رہا ہے، کتاب و سنت پڑھی جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے لیکن قبول نہیں کر رہا، بہانہ جو مرضی ہو، بالآخر اللہ رب العزت ایسا ناراض ہوتا ہے کہ اس دل پہ ٹھپا لگا دیتا ہے، خود آڑ بن کے اس دل میں ہدایت داخل ہونے ہی نہیں دیتا. تو یہ بڑی بھیانک شکل ہے کبر کی. الکبر بطر الحق. تکبر کس چیز کا نام ہے؟ حق کا انکار کر دینا. حق کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے حبیب کی سنت ہے. اگر یہ حق نہیں ہے تو دنیا میں کہیں بھی حق نہیں ہے. اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے تو پھر میرا یہ اعلان عام ہے کہ دنیا میں کہیں حق موجود ہے ہی نہیں. تو کتاب و سنت حق ہے اور بندہ یہ سنے، پڑھے، دیکھے اپنی نگاہوں سے اور پھر قبول نہ کرے، ٹالنے کی کوشش کرے، تعویلوں کی کوشش کرے، تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ انکار کر دے، تو اللہ رب العزت اس کیفیت پر انسان کے دل کو بند کر دیتا ہے، ایسی مہر لگاتا ہے کہ ایسے انسان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی، حق نصیب ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک انتہائی بہت بڑا ظلم ہے اس دین کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر جو ہے اچھا پہننا نہیں، اچھا کھانا اور پینا نہیں. خوب اچھا پہنو، اچھا کھاؤ اور پیو، اچھی گاڑیوں میں گھومو، اچھے گھر بناؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آثار تم پر نظر آنے چاہیے. لیکن تکبر کس چیز کا نام ہے؟ بطر الحق. حق والے ہو جائیں اس کا انکار کر دیں، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. یہ کیفیت اگر کسی انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، ایک ذرے کے برابر ہو، تو ایسے انسان کو متکبر کہا جائے گا. اور ایسا انسان جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا. اور دوسری صورت کیا ہے تکبر کی؟ وغمط الناس. لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو دھتکارنا، لوگوں کو دھکے دینا. کس بنا پر؟ کہ یہ غریب ہے، میں مالدار ہوں، یہ میرے پاس کیوں آیا؟ یہ جاہل اور میں عالم ہوں، اس کی قومیت فلاں اور میری فلاں ہے، یہ نیچ برادری کا اور میں اونچی برادری کا ہوں.
یہ برادریوں کا تفاوت یہ کہاں دنیاوی تفاوت کی علامت ہے؟ یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے، فلاں فلاں قوم کا ہے اور فلاں شخص فلاں برادری کا ہے، یہ تو پہچان کا ذریعہ ہے۔ شرافت اور اللہ کے قرب کا معیار تقوی اور پرہیزگاری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں متقی جو ہوگا، جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا، قوم برادری جو بھی ہو۔ لا فضل عربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی ابیض کما قال، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی۔ ہاں اگر فوقیت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے، اور اگر تقوی موجود ہے تو اسے بھی اپنے طور پہ برتری کا معیار نہ بناؤ کہ تم تقوی اپنا محسوس کرو اور نیکی کا غرور آ جائے، نیکی پر کبر اور تکبر آ جائے۔ یہ چیک کرنا اللہ کا کام ہے، اور یہ قرب اور بعد جو ہے وہ اللہ کے امر سے ہے۔ تمہاری تقسیم یہ نہیں ہے کہ میں متقی اور فلاں متقی نہیں ہے لہذا میں اس افضل و برتر ہوں۔ شیطان یہ بھی ایک وار کر جاتا ہے، ایک انسان کو عبادت سے روکتا ہے، اگر وہ نہ رکے تو عبادت کرنے دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہے ریاکاری کی۔ ریاکاری بھی اگر نہ پیدا ہو سکے تو پھر وہ ساتھ ساتھ بھرپور کوشش کرتا ہے نیکی کا غرور پیدا کرنے کی، پھر لوگوں کو گھورتا ہے، فتوے دیتا ہے فلاں کافر ہے، فلاں مشرک، فلاں منافق ہے، گھور گھور کے دیکھتا ہے کہ اس زمین کی پشت پر میں چلتا پھرتا جنتی ہوں، باقی سارے جہنمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غرور بھی انسان کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے، یہ بھی ایک تکبر اور برتری کی شکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر ہے تو ایسے انسان کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہے، اپنے لیے کبر رکھا، بندوں کے لیے تواضع رکھی ہے۔ بندے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، متواضع سمجھے، اپنے آپ کو کم تر سمجھے، اپنے آپ میں انکساری پیدا کرے، تواضع پیدا کرے۔ کبر اللہ کی شان ہے، تکبر اور بڑائی اللہ رب العزت کا لباس ہے، لہذا یہ تقسیم سمجھو اور اس پر قائم رہو۔ ہر قسم کا تکبر اللہ کی زینت ہے، اور ہر قسم کے تواضع بندے کی زینت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا۔ جس قدر زمین میں انکساری کا، عاجزی کا اور تواضع کا مظاہرہ کرے گا اسی قدر اس کے درجات جنت میں اونچے ہوتے جائیں گے، اونچے ہوتے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مال خرچ کرے گا، ما نفع صدقۃ من مال، مال خرچ کرتا رہے گا تو یہ خرچہ، یہ صدقہ اس کے مال کو کم نہیں کرے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ بڑھائے گا اس لیے کہ خرچ کرنا اللہ کی شان ہے، دینا اور عطا اللہ کا منصب اور مقام ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے والا کام کر رہا ہے، جو کام میں کرتا ہوں بندہ بھی وہی کام کر رہا ہے، دینا میرا کام، میرا ذات میں ہوں، اور میرا بندہ بھی دے رہا اور خرچ کر رہا ہے، تو اللہ اس کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے اور بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے، اور آخر کے درجات تو ہے ہی ہیں۔ تو یہ تواضع کا اجر اور ثواب ہے، جس قدر جھکو گے اسی قدر جنت میں اونچے ہوتے جاؤ گے۔ تبھی تو نبی اسلام کا فرمان ہے ان اقربکم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون بندہ ہے؟ وہ بندہ جو سجدے میں گرا ہو، سجدے میں گرا ہو، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہے۔ حالانکہ سجدہ زمین پر ہے، پیشانی زمین سے ٹکی ہوئی ہے، گھٹنے اور ہاتھ زمین سے مس ہو رہے ہیں،
یہ تو انتہائی نیچے ہے، پستی میں ہے، مگر پستی کی اس حالت میں اللہ کے بہت ہی قریب ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ اب تم چھان چھان کر دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ سجدے کی دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کا محل ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے لیے متواضع بن چکا ہے، اپنی ناک اور پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، تضرع کا اظہار کر رہا ہے، اپنے ہاتھ اور گھٹنے اور پاؤں زمین سے ٹکائے پڑا ہوا ہے، جھکائے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ تواضع کی ایک آخری شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شکل میں بندے کو اپنے آپ سے اور قریب کر لیتا ہے، انتہائی قریب کر لیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اس موقع پر دعائیں کرو، چھان چھان کر مانگو، اللہ قبول کرے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ تو یہ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ان تمام حوالوں سے آخرت کا اچانک آنا اور سب پر قائم ہونا، قیامت صغریٰ بھی سب پر قائم ہوگی، موت سے بچنے والا کوئی نہیں، اور قیامت کبریٰ بھی سب پر قائم ہوگی، کوئی بندہ قیامت سے باہر نہیں ہوگا، ہر بندہ قیامت کے اندر ہوگا۔ ہر بندے نے اللہ کے امر سے اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اور اپنی پوری زندگی کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس کا نظام ہے، پہلے زندگی اور پھر موت۔ زندگی اس لیے تاکہ تم عمل کر سکو، اچھے سے اچھا عمل کر سکو، اور موت اس لیے تاکہ موت کے بعد اپنی پوری زندگی کی کارگزاری کا اللہ تعالیٰ کو حساب دے سکو۔ تو یہ نظام ہر بندے پر قائم ہوگا، ہر بندے پر لاگو اور واقع ہوگا، موت بھی اور حیات بھی۔ پہلے عدم ہے، پھر حیات ہے، پھر موت ہے، پھر حیات ہے۔ معدوم ہوگا انسان، پھر پیدا کیا جائے گا۔ پیدا کیوں کیا جائے گا؟ اچھے اعمال کے لیے۔ کیسے عمل کرتے ہو، کس قسم کا ذخیرہ تیار کرتے ہو، پھر موت آئے گی اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس پوری کارگزاری کا حساب دے سکو، کیا خیر کیا، کیا شر کیا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اگر ایک ذرے کے برابر خیر کی ہوگی اسے بھی دیکھو گے، اور ایک ذرے کے برابر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھو گے۔ ذرے کی تعریف آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ذرہ وہ شے ہوتی ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس کے برابر اگر نیکی کرو گے اسے بھی قیامت کے دن دیکھو گے، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی ہو، شر ہو، گناہ ہو، اسے بھی قیامت کے دن دیکھو گے۔ ماں کان ربک نسیہ، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، ہر چیز اس کو یاد ہے۔ کرام الکاتبین نے بھی لکھی ہوئی ہے، جب قیامت کے دن آئے گا سارے صحیفے کھلے ہوں گے، انسان اپنی نگاہوں سے دیکھے گا اور پڑھے گا، ایک ایک عمل موجود ہے، ایک ایک اس کا عمل نیکی ہو یا برائی ہو لکھا ہوا موجود ہے، اور اس کے مطابق اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا اور جزا اور سزا بھی مرتب ہوگی۔ تو یہ سارے بڑے سنگین معاملات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ایک نصب العین کا تعین کیجیے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کیجیے، تاکہ جو آخرت کی گھاٹیاں ہیں ان میں ہم کامیاب ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کے مستحق بن سکیں، کیونکہ اخروی کامیابی اسی رضا اور محبت پر قائم ہے۔ اللہ پاک سے توفیق کی سزا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مستقل توفیق دے اس کی رضا اور اس کی محبت کے کاموں کے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو، اعمال خوبصورت ہو۔ تو پھر سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہے مگر اعمال برے ہیں۔ تو عمر کی لمبائی، عمر کی طوالت اچھے عمل کے ساتھ انتہائی ایک خوشائن چیز ہے، جو بندہ اللہ کا مقرب ہوگا، اور عمر لمبی ہو برے اعمال کے ساتھ، یہ انسان ایسا ہے جس کو ایک ایک برائی کا حساب بھی دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا
سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جنت کا داخلہ تمہیز کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور تمہیز کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر شر سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے دھل جائے اور پاک اور صاف ہو جائے۔ گناہ کی ایک نحوست یا خلاصت لے کر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اخروی تمہیز ضروری ہے، دنیا کی تمہیز ضروری ہے۔ آج توبہ کر لو، استغفار کر لو تمہیز پانے کے لیے، تاکہ کل جب خالق کائنات کے سامنے پیش ہوں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر پیش ہوں اور جنت کے داخلے کا امر جاری ہو جائے۔ لیکن یہ ایک گناہ بھی اگر داموں سے چمٹا ہوا ہے تو یہ تمہیز کے خلاف ہے، اور تمہیز کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو ان امور کو سامنے رکھ کے اپنے نصب العین کا، کردار کا تعین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا بھی کرنی چاہیے۔ اس کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی ممکن ہے اور نہ گناہ سے بچنا ممکن ہے۔ یہ کلمہ جو نبی علیہ السلام نے سکھایا اور پڑھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں اسی عقیدے کی دعوت ہے کہ نیکی، قوت اور توفیق اللہ کے امر سے ہے، اور گناہ سے بچنا بھی اللہ کے امر سے ہے۔ اس کلمے کو بار بار پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ۔ جنت کے جو خزانے ہیں، جو خزانے انسان کو جنت میں لے جائیں گے، اور پھر جو خزانوں کی صورت میں جنت کی نعمتیں انسان کے سامنے آئیں گی، ان میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جس کی بنا پر جنت کا داخلہ بھی ہوگا، اور جس کلمے کی برکت سے جنت میں انسان کے خزانے تیار ہوں گے، لا متناہی خزانے، تحت نگاہ خزانے، حور و قصور کی شکل میں، نہروں اور پھلوں کی شکل میں، اور جنت کی عالی شان نعمتوں کی شکل میں، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔